آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوڈ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں ہے، اصل فضیلت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا۔ ہم اس سے بڑی فضیلت کسی کو نہیں مانتے۔ جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین، اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج کے سن۔ نبی الاسلام کی وفات کے بعد جو مرتد ہو وہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں سر، صحابی۔ ان ڈیفینیشن نہیں بھول کے صحابی دی، جس نے ایک نظر بھی دیکھ لیا وہ ڈیفینیشن نہیں بھول جاؤ۔ صحابہ کو تو ایک ثواب ملتا تھا، وہ زبانی پڑھتے تھے۔ موبائل پہ پڑھنے والے کو 2 ثواب مل رہے ہیں، کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے۔ اے پھکی جے انجینئرنگ کران گے تواڈے نال، اللہ دے فضل نال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی کہ بھول جاؤ گے سب کچھ۔ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب۔ آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے اس کو صحابہ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ ثواب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سامعین محتشم، آپ کے سامنے جو موضوع سخن آج میں رکھنے جا رہا ہوں وہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یار ہیں، اصحاب ہیں، وہ اصحاب جن کے بارے اللہ فرما رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، یعنی جو میں نے عطا کیا ہے اس پر یہ راضی ہیں اور میں ان پر راضی ہوں۔ اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے۔ جی ہاں سامعین محتشم، آج میں جس موضوع سخن کو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ میرے محبوب کے پیارے یاروں کے متعلق ہے۔ دور حاضرہ میں ایک فتنہ جس سے سبھی واقف ہیں، جسے مرزا جیلمی کہتے ہیں، اس نے میرے محبوب کے غلاموں کی شان میں بڑے غلط جملے استعمال کیے۔ وہ کہہ رہا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ کہہ رہا ہے کہ صحابی ہونا کوئی بڑی فضیلت نہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ آج جو بندہ موبائل سے دیکھ کر قرآن پڑھ رہا ہے اس کا موبائل سے قرآن پڑھنا معاذ اللہ صحابہ کرام سے قرآن پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی صحابہ کرام کس ہستی کا ذکر کر رہا ہے تو، اور ساتھ جناب کس چیز کو تو ملا رہا ہے؟ کمپرومائز تو اپنا ذرا چیک کر، اپنا لیول چیک کر تو کہ تو کر کیا رہا ہے۔ وہ صحابہ اکرام جن کے بارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اوپر انہیں بشارتیں دی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ فی الجنہ۔ ان صحابہ اکرام کے بارے میں تو کیسے جو ہے نا وہ گٹیا زبان استعمال اپنی کر رہا ہے، کیسے غلط جملے استعمال کر رہا ہے۔ قرآن کی تو بڑی فضیلت ہے، قرآن کو جیسے بھی پڑھا جائے، زبانی قرآن کو پڑھا جائے، کلام اللہ کو اوپر سے دیکھ کر پڑھا جائے، جیسے بھی پڑھا جائے بڑی فضیلت ہے۔ لیکن کسی بندے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اٹھ کر میرے نبی کے صحابہ کی جناب برابری کرنی شروع کر دے۔ اور معاذ اللہ یہاں تو برابری نہیں، یہاں رد کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سنیں آپ اس ویڈیو میں وہ آگے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جناب والا تابعین جو تھے نا وہ بڑے جھوٹے تھے، معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذلک۔ وہ کون تابعین؟ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، تو ذرا دیکھ تو صحیح کہ کن کے بارے میں جملے استعمال کر رہا ہے تو بھائی۔ کون تابعین؟ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی جو دین میرے محبوب نے اپنے غلاموں یعنی صحابہ اکرام کو دیا، اس صحابہ اکرام نے وہی دین تابعین کو دیا، یعنی تابعین نے وہی بیانات، وہی جملے، وہی بخاری، وہی درس قرآن، وہی ساری باتیں صحابہ سے لے کر تبا تابعین کو دی۔ تبا تابعین سے چلتا ہوا سلسلہ یہ ہمارے اسلاف اور اسلاف سے ہم تک پہنچا، آج انہی کا رد کر رہا ہے۔ تو جس بخاری کو یا جس جناب قرآن کو اٹھا اٹھا کر باتیں کر رہا ہے، جس جناب والا مسلم کو اٹھا اٹھا کے باتیں کر رہا ہے، یہ کیا ایسے ہی آ گئی تیرے پاس؟ یہ ان تابعین کے ذریعے تیرے پاس آئی اور ان صحابہ اکرام کے ذریعے تیرے پاس آئی۔
ان صحابہ اکرام سے اور تابعین سے تیرے پاس آئی آج جن کے تو لوگوں کے ساتھ مقابل کرتا پھر رہا ہے۔ میرے قبلہ بابا جی امیر المجاہدین نے تو بڑی دیر پہلے تجھ جیسے کئیوں کا منہ بند کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا وہ دور دور کتےوں مالکا نہیں پہ گئے ہو۔ مرزا جیلمی اپنی زبان کو لگام دے، میرے محبوب کے غلاموں کی طرف اشارہ کرنے کا کسی کا کوئی حق نہیں۔ ہاں ہم صحابہ اکرام کی بھی بڑی تعظیم اور محبت ان کے ساتھ کرتے ہیں اور اہل بیت کے ساتھ بھی بڑی تعظیم اور محبت کرتے ہیں۔ صحابہ و اہل بیت کے بارے میں کوئی ایک جملہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ کن کی طرف تو چل پڑا بھائی؟ وہ صحابہ جن میں ابو بکر صدیق ہیں، جن میں عمر فاروق ہیں، جن میں عثمان غنی ہیں، جس میں حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، حضرت امام حسن و حسین ہیں، ان کی بات کرنے تو جا رہا ہے؟ جن میں حضرت بلال حبشی ہیں، تپتی ریت پر لٹایا گیا، منا پتھر جو ہیں وہ آپ کے جناب سینے پر رکھے گئے، کہا گیا کلمہ چھوڑ دے۔ بلال نے کہا جان جاتی ہے جائے، لیکن محبوب کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ ان صحابہ کرام کی طرف تو چل پڑا ہے۔ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ اس ملک کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے؟ کون سی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ خدارا ہوش کے ناخن لیے جائیں اور اس بندے کو پٹا ڈالا جائے۔ تو پہلے جناب ہمارے اولیاء کی طرف چلا، اب جناب والا وہ صحابہ کرام کی طرف چل پڑا ہے۔ معاذ اللہ میرے محبوب کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ اس کو پٹا ڈالا جائے، ورنہ کوئی نہ کوئی محمد عربی کا غلام ضرور اٹھ جائے گا۔ خدارا اس کو پٹا ڈالا جائے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر اندھی جناب والا دھن میں لگے ہوئے ہیں، جناب اس جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں، اس نے تو یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، جو مرضی کر دیا اس نے، لیکن ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کوئی ہمارے اسلاف کی طرف زبان درازی کرے، کوئی اہل بیت کی طرف زبان درازی کرے، کوئی اصحاب کے بارے میں زبان درازی کرے، کوئی انبیاء کے بارے میں زبان درازی کرے۔ ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ وہ زبان کھینچ کر رکھ دیں گے جو زبان ہمارے اسلاف کی طرف چلے گی، جو زبان ہمارے اہل بیت و اطہار و صحاب کی طرف آئے گی، ہمارے پیارے محبوب کی طرف آئے گی، یا کسی بھی انبیاء کی طرف آئے گی، ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے ساتھ چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔